ایک مسجد کے دروازے پر ایک معذور آدمی بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک انگریز وہاں مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ انگریز ایک بڑا عہدہ رکھتا تھا۔ جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سلوٹ مارا تاکہ انگریز کچھ دے جائے۔ چنانچہ اس انگریز نے اسے کچھ پیسے دے دیے۔ وہ انگریز مسجد کو دیکھ کر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اسے معلوم ہوا کہ جس بٹوے سے پیسے نکال کر دیے تھے وہ بٹوا جیب میں نہیں ہے۔ پیسے بھی کافی تھے اور معلوم بھی نہیں کہ بٹوا کہاں گرا ہوگا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد پھر اس کی چھٹی آ گئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم خود تو مسجد دیکھ کر آ گئے ہو لیکن مجھے نہیں دکھائی، اس لیے آج مجھے مسجد دکھانے لے جاؤ۔ چھٹی کا دن تھا۔ انگریز افسر مان گیا اور اپنی بیوی کو لے کر مسجد دیکھنے آ گیا۔ جب وہ انگریز افسر اس معذور فقیر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فقیر فوراً کھڑا ہو گیا اور انگریز افسر سے کہنے لگا کہ جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے اور مجھے کچھ پیسے دینے کے بعد آپ کا بٹوا جیب میں ڈالنے کے دوران کچھ دور جا کر نیچے گر گیا تھا جسے میں نے اٹھا لیا تھا، یہ بٹوا میرے پاس آپ کی امانت تھی، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ انگریز نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو پیسے بالکل پورے تھے۔ یہ دیکھ کر انگریز حیران ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ فقیر بٹوا واپس نہ بھی کرتا تو مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بٹوا اس کے پاس ہے، اور اگر واپس کر رہا ہے تو اس میں سے کچھ رقم نکال سکتا تھا، لیکن اس فقیر نے تو مجھے سارے پیسے واپس کر دیے ہیں۔ اسی حیرانگی کے عالم میں انگریز نے اس فقیر سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر تم چاہتے تو کچھ رقم اس میں سے نکال سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ جواب میں معذور فقیر کہنے لگا کہ جب میں نے آپ کا بٹوا اٹھایا تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ رقم نکال لوں یا بٹوا ہی واپس نہ کروں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کل مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر آج میں یہ پیسے رکھ لوں گا تو کل قیامت کے دن جب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دیں کہ آپ کے اس امتی نے میرے پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے، تو اس وقت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس سوچ اور خیال کا آنا تھا کہ میں نے آپ کے مال میں خیانت کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آج میں نے آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دیے ہیں۔ پیارے دوستو، موریلٹی پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو یہ خوبصورت تحریر پیش کی ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صادق اور امین تھے جس کی گواہی خود کفار بھی دیتے تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی کو سیدھی راہ مل جائے اور کسی کی اصلاح ہو جائے۔ فیوچر میں مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے موریلٹی پروڈکشن کا حصہ بن جائیے۔ اب اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور موریلٹی پروڈکشن کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔